جی اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور قیام پاکستان میں ایک ٹاپک ہے منٹو مارلے اصلاحات۔ منٹو مارلے ریفارمز، اصلاحات یعنی کہ کچھ قانون سازی کرنا، کچھ نئی چیزیں لانا، ریفارمز اصلاحات کو ہی کہا جاتا ہے۔ 1905 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے ملک میں سیاسی بے چینی بڑھ گئی، سیاسی طور پر افراتفری ہوگی، ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے بیزار ہوتے جا رہے تھے، یہ ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے اور برا ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے، حالات کے یعنی کہ نزاکت کو بھانپتے ہوئے، خراب دیکھتے ہوئے وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر ہندوستان کے لیے کچھ اصلاحات مرتب کیں، ترتیب دیں، کچھ قانون سازی کی، اسمبلی نے کچھ نئی چیزیں ایڈ کیں اپنے ایکٹ میں۔ برطانوی پارلیمنٹ میں ان اصلاحات کے بل کو انڈین کونسل ایکٹ 1909 کے نام سے پاس کیا گیا۔ اگر یہ آ جائے کہ منٹو مارلے اصلاحات کو برطانوی پارلیمنٹ نے کس نام سے پاس کیا؟ انڈین ایکٹ کونسل 1919 کے نام پر۔ عام طور پر ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انڈین کونسل کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان اصلاحات کے تحت مرکزی یعنی کہ ممبر آف نیشنل اسمبلی لگا لیں اور صوبائی قانون ساز، جو صوبائی قانون سازی کرنے والے ہیں نا، کونسلوں میں توسیع کر دی گئی، بڑھا دیا گیا، اور جناب جی بڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کے ارکان کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ سپوز اگر پہلے 20 تھے تو اب 22 کر دیے گئے، 24 کر دیے گئے، 26 کر دیے گئے ان کی تعداد۔ اور جدا گانا انتخاب، اگر کوئی قوم اپنا جدا گانا انتخاب رکھتی ہے اس کا طریقہ کار رائج کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ لو جناب جی، یہ کامیابی تھی۔ مسلم لیگ نے جدا گانا انتخاب کے نافذ ہوتا ہے اپلائی کرنا، لاگو کرنا کا خیر مقدم کیا جی، کہا جی بہت اچھا اقدام ہے، اور مسلمانوں نے کہا یہ بہت اچھا کام، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا اسے اپنی کامیابی قرار دیا۔ کیوں کامیابی قرار دیا؟ کیونکہ 1906 میں شملہ ڈیلیگیشن میں یہ مطالبہ، یہ آئی گیا آگے بات بیٹا اسٹوڈنٹ دیکھیں، شملہ وفد کے ممبران مسلمانوں نے 3 سال قبل یعنی 1919 میں یہ ہوا، 1909 میں ہوا اور یعنی 1906 میں لارڈ منٹو سے ملاقات کے دوران کیا تھا۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، اگر میں منٹو اصلاحات کی بات کروں تو اس میں 2-4 کوسچن بن رہے ہیں کہ اس کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ منٹو مارلے اصلاحات۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ انڈین کونسل۔ یہ کب پاس ہوا؟ 1909 میں۔ اسے کس نے اپنی کامیابی قرار دیا؟ مسلم لیگ نے۔ یہ کامیابی کیوں قرار دیا؟ یہ پہلی بات ہو چکی ہے کہ شملہ وفد میں مسلمانوں کو پازیٹیو رسپانس ملا تھا، مسلمانوں کے پازیٹیو رسپانس ملنے کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے۔ اچھا، آگے ہمارا ٹاپک ہے میثاق لکھنؤ۔ میثاق کہتے ہیں ایگریمنٹ کو۔ لکھنؤ میں پیکٹ ہوا ایک میثاق لکھنؤ 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ لو جناب جی، یہ یاد رکھنا، یہ پہلی بار مسلم لیگ اور کانگریس آپس میں اکٹھا اجلاس کیا۔ اگر کوشچن آ جائے مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس پہلی بار کب ہوا؟ 1916۔ ٹھیک ہے جی، دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ ایگریمنٹ، ایک ڈیل طے پائی جسے میثاق لکھنؤ کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ لکھنؤ میں ہوا تھا اس لیے اسے لکھنؤ کہا گیا۔ ایسی اگر میں اس کی تھوڑے سے حوالہ دوں تو آپ نے پڑھا ہوگا اسلامیات میں میثاق مدینہ، وہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے مدینہ کے اقوام کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا، وہ میثاق مدینہ کیوں؟ کیونکہ وہ مدینہ میں ہوا۔ میثاق لکھنؤ کیوں؟ کیونکہ یہ ایگریمنٹ لکھنؤ میں ہوا ہے جناب جی۔ اس معاہدے میں جناب جی پہلی بار مسلمانوں کے الگ قوم کو تسلیم کیا گیا۔ پہلی بار کانگریس نے، ہندوؤں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا، مان لیا جناب جی مسلمان ایک الگ قوم ہے، اور جدا گانا انتخاب کے مطالبے کو تسلیم کر لی کہ یہ جو اپنا جدا گانا انتخاب کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن میں الگ قوم کی حیثیت سے لڑیں، یہ ٹھیک ہے، درست ہے۔ قبل از اس سے پہلے 1909 میں جناب جی منٹو مارلے، اوپر میں نے بھی پہلے بتا دیا، منٹو مارلے اصلاحات میں اس مطالبے کو حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی اور کانگریس نے بھی اس کو مان لیا۔ میثاق لکھنؤ کس کی بدولت ہوا تھا؟ میثاق لکھنؤ کی بدولت قائد اعظم
کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا کہ انہوں نے ہندو مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا گیا، یہ سفیر ہیں قرار دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میثاق لکھنؤ ہوا ہی جناب جی قائد اعظم کی ہی وجہ سے تھا۔ قائد اعظم یہ چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ ملا کر دونوں کو کوشش کریں اور مسلمانوں اور ہندوؤں میں پہلے ایگریمنٹ ہو جائے۔ اچھا اب اس میں کچھ کوشچن بنیں گے بیٹا۔ میثاق لکھنؤ کب ہوا؟ 1916 میں۔ میثاق لکھنؤ میں کون سی دو بڑی پارٹیاں شامل تھیں؟ کانگریس اور مسلم لیگ۔ میثاق لکھنؤ کس کی بدولت ہوا؟ قائد اعظم کی بدولت۔ یہ بیٹا کچھ دو چار اصلاحات ہیں، اگر آپ اس میں انٹرسٹ لیں گے نا تو ایک سٹوری کے حساب سے ہم پاکستان کو بناتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ آگے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گا تحریک خلافت کیا ہے۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ، بائے بائے۔